سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے ورنہ. خواتین حضرات، شان الحق حقی کی ادبی خدمات اور ان کی ذاتی یادوں کے حوالے سے روہی ٹیلی ویژن نے ایک صحیح کی ہے ان کی یادوں کو دوبارہ دہرانے کے لیے، ان کے کام کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. ان کے کچھ دیرینہ نیاز مندوں کو ہم نے یہاں ریکویسٹ کی، وہ یہاں آئے، ان سے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. جہاں ہم نے شان الحق حقی صاحب کی کام کے حوالے سے، ان کی پوئٹری، ان کے تراجم کے حوالے سے ہم نے بات کی، وہاں ان کی اب اس پورشن میں ہم گفتگو کریں گے ان کی ذاتی زندگی میں وہ کیسے تھے، وہ بحیثیت والد کیسے تھے، کیسے ٹریٹ کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی مسز کے ساتھ ان کے کیسے رویے تھے. ایک اگر ہم کسی شخصیت کو، اس کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک روپ ہوتا ہے اس کا جو ظاہری ہے، جو لوگ ان کو بحیثیت شاعر کے طور پہ، بحیثیت ایک مترجم کے طور پہ، بحیثیت ایک لغت نگار کے طور پہ جانتے تھے. لیکن ایک شخصیت تھی جو گھر میں بھی ایک اور شخصیت ہوتی تھی کہ گھر میں وہ لغت نگار نہیں تھے، گھر میں مترجم نہیں تھے، گھر میں وہ ایک خود نہ جانے گھر میں وہ کیا کرتے تھے. آج سے کوشش کریں گے کہ اس وقت ان کے فرزند ارجمند شایان، کیپٹن شایان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کوشش کریں گے کہ وہ سچ جو ہے اپنے والد صاحب کی یادوں کے حوالے سے ہمیں بھی بتائیں، اور آپ بھی، اور وہ لوگ جو شان الحق حقی صاحب سے محبت کرتے ہیں، یقیناً اس وقت ان کی آنکھیں بھیگیں گی اور وہ ان کو یاد کر کے خوش بھی ہوں گے اور یقیناً تھوڑا سا پریشان بھی ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن شایان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور فلائٹ سے آ رہے ہیں؟ تو ماشاءاللہ ایک ادبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. وہ تو گھر میں فضائی ادبی تھی. جی. والد صاحب کے طور پہ آپ نے انہیں کیسا پایا؟ اچھا، میں ویسے ایک بات تو تھوڑا سا اس انٹرویو کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، انفارمل کر لیتے ہیں. ایک فضا، گھر میں ایک فضا بنتی تھی لٹریچر کی. بڑے لوگوں کو یقیناً آپ کو دیکھنے کا، ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا، ان کو ملنے کا آپ کو اتفاق یقیناً ہوا ہوگا. یہ خیال کیسے آیا، یہ جو فضا ہے اس میں اڑنے کا کیسے خیال؟ وہ میرا بچپن سے شوق تھا پائلٹ بنوں. یا حقی صاحب کی اس میں تخیل کی پرواز نہیں تھی، دیکھنے کا شوق تھا مجھے. میں نے کہا اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود پرواز کر کے جائیں. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ حقی صاحب نے جو اتنا کام کیا اس میں پوری دنیا انہوں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی؟ جی بے شک، وہ اور طرح کی انداز اور ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جو خواہش تھی اس کو پورا سپورٹ کیا؟ بالکل سپورٹ کیا. ہمیشہ وہ ہمیں انکریج کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے کسی چیز کے لیے میں نہ نہیں کی. اول تو میں آپ سے ایک بات کہوں، ان سے ہمارا تعلق جو تھا نا، وہ گھر میں بہت ہی تھوڑا سا رہتا تھا. زیادہ تر تو وہ مصروف زندگی گزارتے تھے، اور ہماری والدہ پڑھی لکھی خاتون تھی. اگر وہ پڑھی لکھی خاتون نہ ہوتی تو شاید ہم جہاز چلانے کے بجائے ٹرک چلا رہے ہوتے. لیکن ابا کا یہ تھا کہ وہ بہت مصروف رہتے تھے، لیکن پھر بھی بہت شفیق انسان تھے، بڑے شفیق باپ تھے، اور ہمیں کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں. مجھے ان کی ایک ڈانٹ یاد ہے، جو انہوں نے ٹیلی فون کا بل زیادہ آنے پر ہم پورے گھر کو ڈانٹ پڑی تھی، اور اس کے بعد وہ پہ تالے پڑ گئے تھے ٹیلی فون کے، جو روٹری ڈائلنگ سسٹم جو ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں نیا یہ نیشنل وائڈ ڈائلنگ سسٹم شروع ہوا. کچھ حضرات نے، مہمانوں یا دوستوں نے، شاہروں نے جی کیپٹن صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کچھ شادی سے پہلے کی باتیں تو نہیں ہیں. جی. تو انہوں نے اس کو لاک کر دی. کسی نے کال اور بل آیا تو کہیں گے یہ بل کیسے آ گیا. ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو گئی تھی تو پہلے ٹرنک کال بک کرنی پڑتی تھی. بڑی سب کو ڈانٹ پڑی، اور آج تک مجھے وہ ڈانٹ یاد ہے کہ تم لوگ مجھے نوکری سے نکلواؤ گے. اور حالانکہ وہ بل اتنا وہ بہت زیادہ نہیں تھا، بلکہ ان کے جو سیلنگ میں تھا، جی سیلنگ ویل ود ان سیلنگ تھا. جو ایڈمنسٹریشن کے جو انچارج تھے، ان کے ایڈمن آفیسر، وہ کہنے لگے بھائی یہ تو آتے رہتے ہیں بل، صاحب خامہ کے پریشان ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بل آ چکے لوگوں کے. تو بہرحال اس کے بعد ہمیں یاد ہے گھر میں تالے پڑ گئے تھے اس پہ ٹیلی فون ہوئے. پھر ہم اس کو دبا کے کرتے تھے، اس کو کیٹل کو اس کو دبا کے کالے میں لاتے تھے، کیونکہ ڈائلنگ طریقہ پھر بھی ڈھونڈ لیا تھا. بڑے خوب پسند آدمی تھے. اچھا یہ بتائیں جی کہ سرکاری گاڑی کبھی غلط سوال ہی کر سکتے تھے، ہم چلے جائیں اس کو لے کر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
کبھی آپ کو یاد ہو, اگر آپ ریوائیو کریں ان کی میموریز کو, ان کے ساتھ گزرے وقت کو, کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کے اوپر کوئی اپنی آرا یا رائے امپوز کرنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں, جیسے آج کل عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے, آج کل تو یہ کبھی نہیں, بلکہ وہ جیسے زبان کے سلسلے میں بتاؤں آپ کو بات, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ زبان کے سلسلے میں احساس کمتری کا شکار ہیں, لیکن کسی طرح سے انہوں نے ہم پہ نافذ کرنے کی کوشش کی کہ تم یہ کرو. کہتے تھے انگریز اور فرانسیسی لوگ ایک زمانے میں اپنی زبان بولتے ہوئے شرماتے تھے, جیسے ہم اردو بولتے ہوئے احساس کمتری کے شکار ہیں, کیونکہ جو عمرہ کی زبان تھی وہ لیٹن تھی, لاطینی زبان جسے کہتے ہیں, اور لاطینی زبان بولنا جو تھا وہ ایک سٹیٹس کی بات تھی اور رتبے کی بات تھی کہ آپ کو لاطینی زبان آتی ہے. انگریزی زبان بولنا, فرانسیسی زبان بولنا, مگر چونکہ اس کو رائج کیا گیا زبان کو, اور وہ پھلی پھولی زبان, اس کے برس ابا کہتے تھے لاطینی زبان جو تھی وہ ریجڈ زبان تھی. تو کہتے زبان کی فطرت میں تبدیلی, جو زبان ریجڈ ہوگی وہ ڈیڈ لینگویج, زبان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے تھے کہ اردو میں ہم ایک پاکستان ایک ملک بنا ہے, اردو پاکستان کی زبان بن گئی. اب اس سے ایک اور اردو بنے گی جو تمام علاقائی زبانوں کو, پنجابی, پشتو, سندھی اور بلوچی کے الفاظ کو سمو کر ایک نئی صورت تیار کرے گی. اردو وہ ایک اور اردو ہو جائے گی, لیکن وہ انگریزی کے الفاظ کو شامل نہیں کرنا پسند کرتے تھے. کہتے تھے جیسے یہ 100واں پروگرام ہے ہمارا, نہ وہ اردو ہے نہ بالکل درست. اور لیکن علاقائی زبان کے الفاظ جو تھے وہ بہت اس کے وہ فیور میں تھے, وہ اس کے حق میں تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ, بلکہ میرا خیال ہے جی آج کل کی ہماری جو جنریشن آ گئی ہے اس میں اردو اور انگریزی کچھ مکس کر کے ہی بولی جا رہی ہے. حالانکہ بولنی چاہیے تو پوری طرح اردو بولیں, بولنے تو پوری طرح انگلش بولیں. اگر آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر آپ ایک جملہ بولیں انگریزی کا کہ آئی ایم ویری تھک گیا ہوں, کیسا لگے گا آپ کو؟ ایگزیکٹلی, میں ٹائرڈ ہوں, یہ کہاں کی زبان ہے, میں تھکا ہوا ہوں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ ایک پروفیکشنسٹ تھے. بالکل بالکل. عام زندگی میں بھی اسلم افضل صاحب نے ایک پروگرام میں تو اتنا ان کو جانتا نہیں تھا کام کے حوالے سے نا, میں تو ان کو اولاد کے حوالے سے جان کہہ سکتا ہوں. ایک پروگرام ہوا تھا ان کی یاد میں, ایک جلسہ ہوا تھا اکیڈمی ادبیات نے کیا تھا, افتخار صاحب نے, مشتاق یوسفی صاحب سے تشریف لائے تھے, اور افتخار صاحب نے بولا تھا اس میں تقریر کی تھی, اور اسلم افضل صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے. اسلم افضل صاحب نے ان کے متعلق کہا کہ وہ ایک جینیس تھے اور ایک پروفیشنسٹ تھے, جس کے لیے اردو میں اب نے لفظ لکھا ہوا اپنی ڈکشنری میں کمال پسند. کمال پسند, پروفیشنسٹ کا مطلب ہے کمال پسند. کہتے کوئی کام وہ آدھے دل سے نہیں کرتے تھے. اس کا میں گھر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایک زمانے میں ان کو شوق ہوا گارڈننگ کا, باغبانی کا. پورے گھر میں انہوں نے جناب باغ میں پھول اور پودے اور یہ کہتے ہیں نا کچن گارڈن بھی بنا دیا. اس میں ٹماٹر گھر کے میں ملتے تھے, ہری مرچیں, اور یعنی جو کام بھی. پھر ایک زمانے شوق ہوا پینٹنگ کا, تو کینوس لیا اور بے شمار تصویریں بنا دی. ایک زمانے شوق ہوا ان کو خطاطی کا, تو بڑے اچھے اچھے شعر انہوں نے کتابت کر کے. یہ ساری چیزیں آرکائیو میں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کچھ ان کو میں کر رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے وقت ملے گا تو شاید میں اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اور آرگنائز کر سکوں گا, لیکن فی الحال تو میری زندگی بڑی مصروف ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں ایک ان کی ان چیزوں کو بھی, جیسے ان کی جو خطاطی کے میرے پاس نمونے ہیں, انگریزی میں بھی ترجمہ کیا اپنی شاعری کو, وہ بھی میرے پاس ہے, خطاطی کر کے اردو میں, اور نیچے انگریزی میں بھی خطاطی کر کے لکھی وہ شاعری ان کی جو ہے وہ انشاءاللہ چھپاؤں گا. ان کی سوال حیات چھپ چکی ہے ویسے تو, ایک رسالہ تھا اس میں, لیکن وہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم چھاپ دیں کتاب کی شکل میں.